بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ امیر قطر کی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے پر وہاں پر موجود ہیں، اور یہ 5 ماہ میں ان کا تیسرا دورہ ہے. مارچ 2025 میں جب اسرائیل نے دوحہ پر حملہ کیا تھا اس میں یکجہتی کا اظہار، پھر ستمبر میں عرب اسلامی ممالک کا سربراہ اجلاس اس میں شرکت کی، اور اب یہ دورہ یقیناً اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ بہت اہم ہوگی، کیونکہ اس وقت جو ہم ریجنل پولیٹکس اگر دیکھ رہے ہیں، بالخصوص مڈل ایسٹ میں جو ایران اور امریکہ کا ڈسپیوٹ اس وقت چل رہا ہے، اور اب چونکہ 26 تاریخ کو یعنی جمعرات کو جو ہے وہ تیسرا دور ہوگا، تو اس کی اہمیت اپنی یقیناً الگ ہوگی. اور چونکہ مڈل ایسٹ کی نظریں بھی اسی پر جمی ہوئی ہیں تو اس پر بھی یقیناً کوئی نہ کوئی ڈسکشن ضرور ہوگی. اب تک اس دورے کے دوران قطری قیادت، بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو ہے ہم ملاقاتیں ہوئی ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی، اور جو مڈل ایسٹ سمیت خطے میں امن و استحکام ہے اس میں پاکستان کا نہایت اہم اور کلیدی کردار بھی رہا ہے، اور دونوں ملکوں کی قیادت نے ملاقات میں خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے حوالے سے جو مذاکرات ہے اس پہ بات ہوئی ہے. کشیدگی میں کمی اور اجتماعی کوششوں کی اہمیت پر بھی غور کیا گیا ہے. یقیناً اس میں کچھ ہماری جو اکنامیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو اقتصادی تعاون پر بات چیت ہے وہ بھی ہوگی، اور بالخصوص اگر ہم بات کریں بزنس ٹو بزنس تعلقات کے فروغ کے حوالے سے تو کاروباری اداروں اور کاروباری افراد کے درمیان جو روابط ہیں ان کو آسان بنانے کی کوششوں پر اتفاق بھی کیا گیا ہے. ناظرین، یہ تو تمام چیزیں ہیں جو ڈسکشن میں ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ چونکہ اس وقت افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنے دفاع کے طور پہ جو ہے وہ افغانستان میں جو فتنہ الخوارج کے ٹھکانے تھے ان کو ٹارگٹ بھی کیا، اور اس سے پہلے چونکہ پاکستان نے ہمیشہ امن پسند ملک ہے اور ہمیشہ ڈائلاگ کو ترجیح دی ہے، سفارتی طور پہ اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قطر کا ایک نمایاں کردار رہا ہے، اور دوحہ مذاکرات جو ہیں وہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ وہ سب کے سامنے ہی ہے، لیکن اس پہ کوئی بھی عمل یا پیش رفت نہیں ہو سکی. تو یقیناً اس پر بھی کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہوگی. سو انہی تمام چیزوں پر بات کریں گے. ڈیبیٹ کے لیے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. فارمر ایمبیسڈر ہیں شاہد کیانی صاحب اور سینئر تجزیہ کار ملک منظور صاحب. دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. شاہد صاحب، جو میں نے آپ سے اپنے انٹرو میں باتیں کی ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کے، اور خاص طور پہ آپ قطر کی جو جغرافیکل اور ڈپلومیٹ جو اس کی اہمیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ آن کر دیجیے گا سر کہ معاشی نوعیت کا یہ جو ہے اس میں ہمیں کوئی بینیفٹ ملے گا اس پہ؟ دیکھیے، میں تو آپ کو کہوں گا، پہلی بات تھینک یو ویری مچ مجھے اپنے شو میں بلانے کا. کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے نا، میں ان کو اس بارے میں پرائم منسٹر صاحب کو میں کمنٹ کروں گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنی جو جغرافیکلی جو ملک نزدیک ہیں، مثال کے طور پر سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، ان پر بہت فوکس کیا، بہت اچھا کیا. وہ لینڈ لاکڈ ہیں اور ان کو یہاں پہ بلایا. جو سمٹ ہوئی تھی اس کا نام SCO کی، اس میں ان کو بلایا. پھر اگر آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ گلف کے ہے، گلف میں جو ملک ہیں ان کے ساتھ اپنا تعاون بڑھا رہے ہیں، دفاعی ہے، معاشی ہے، ہر طرح سے بڑھا رہے ہیں. ابھی جو قطر ہے، قطر چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس نے اپنی اہمیت بنا لی ہے، جس کو کوئی بھی اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. جہاں ڈپلومیسی ہو، دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ اسرائیل سے بھی بات کر سکتا ہے، مڈل ایسٹ کے ملکوں سے بھی بات کر سکتا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. جہاں مسئلہ آیا افغانستان کا تو دیکھیں پاکستان افغانستان کو انہوں نے پوری کوشش کی جو بات چیت کرانے کی. یہ تو افغانستان کی جو طالبان حکومت، ان کی جو مایوپک ویو ہے، اوپینین ہے، وہ ایک عجیب و غریب ہے. وہ پتہ نہیں کس صدی میں رہ رہے ہیں. ان کو جیو پولیٹیکل ٹیرنی جو جغرافی ہے اس کی سمجھ نہیں ہے، اور پیسفل کو ایگزسٹ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن قطر نے اپنا پورا رول ادا کیا. اب افغانستان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان کو وہ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں. دوسرا ان کا ایک دیکھیں بزنس کے اگر دیکھیں تو دیکھیں الجزیرہ جو ٹی وی چینل ہے دنیا میں دیکھا جاتا ہے، قطر ایئر لائنز ہے اس کو دیکھیں تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ایک آئیکونک یہ ماڈلز ہیں لوگوں کے لیے، دوسری دنیا کے دیکھنے کے لیے. پھر آ جائیں آپ بزنس کے لحاظ سے LNG، یہ دنیا کا ون آف دا ورلڈ لارجسٹ ایکسپورٹر ہے LNG کا، آئل اینڈ گیس کا. پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس کی اہمیت اور طرح بھی ہے. وہاں پر بہت سارے پاکستانی ہیں جو ہر سیکٹر میں وہاں کام کر رہے ہیں، ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پاکستان کے تو عرصہ دراز ان کے ساتھ گلف کے ساتھ تعلقات ہیں. اور یہ گلو ہے جو لوگ ہمارے ہیں، یہ برج ہے بٹوین پاکستان اینڈ قطر. تو یہ بڑی اہمیت ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو وہاں پر گئے ہیں
اس میں مڈل ایسٹ کی جو ایشو غازہ پہ جو چل رہا ہے، بورڈ آف پیس کا ایشو ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اور اسرائیل کے جو ایک تھریٹننگ بیہیویئر ہے سارے گلف ملکوں کے ساتھ. تو یہ چیزیں ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جہاں پر معاشی پاکستان اور قطر سے بات چیت کریں گے، یہاں پر یہ ڈائلاگ یہ بھی ہوگا، ان کی سنیں گے بھی اور اپنی بھی ویوز شیئر کریں گے. تو یہ اہمیت ہے، اس کی بہت اہمیت ہے. میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے بہت عقل مندی دکھائی. یہاں گئے، اس ملک کو پاس گئے، ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ نے ان کو بلایا، اور امید کرتے ہیں کہ یہ واپس آئیں گے. اور امید یہ کرتا ہوں کہ ہمارے جو بزنس ٹو بزنس کانٹیکٹ ہیں، ٹریڈ ریلیشن شپ ہیں، وہ انلارج ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی، انہوں نے کہا کہ رمضان کے اندر ایک وہ بزنس کاؤنسل بھی بیٹھے گی، میٹنگ ہوگی. امید کرتے ہیں کہ ریلیشن شپ بزنس کی، اکنامک ٹریڈ کی، ڈیفنس کی بھی وہ انلارج ہوگی. ٹھیک. شاہد صاحب نے ایک دیگر پہلو پہ بھی بات کی ہے، جس میں ہم ملک منظور صاحب ڈیفنس بھی دیکھ رہے ہیں اور سیکیورٹی کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو ملاقات کی ہے اس وقت نائب وزیر اعظم سے قطری، جو کہ وزیر مملکت برائے دفاعی امور بھی ہیں، جس میں جو ریجنل جو اس وقت سچویشن ہے، خاص طور پہ جس پہ ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں ابھی، ان تمام چیزوں کو لے کر ایک پیس، کیونکہ قطر کا ہمیں ایک پیس بروکر کا رول ہمیشہ سے نظر آیا ہے، اور ہر یہ جو ریجنل ڈسپیوٹ ہوتے ہیں اس میں ہمیں قطر جو ہے وہ کلیدی کردار کرتا ہے، فرنٹ لائن پہ نظر آتا ہے. اب یہ تمام چیزوں کو لے کے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ دونوں قیادتیں جب مل بیٹھیں گی تو کوئی نہ کوئی تو بات اس میں نکلے گی اکنامیکلی پوائنٹ آف ویو، یعنی اکنامک ڈپلومیسی کے علاوہ؟ جی بہت شکریہ شاہد صاحب. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ قطر ہے، دونوں ممالک کے درمیان جو برادرانہ تعلقات ان کی ایک ریفلیکشن ہے، اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان بہت دیرینہ سیاسی، سفارتی، تجارتی اور معاشی تعلقات ہیں. اور جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سسٹینیبل پیس اور ڈیولپمنٹ کے لیے جو قطر کی بین الاقوامی سفارتکاری ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قطر نے ریسنٹ کچھ عرصے سے بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے کے حوالے سے، بالخصوص مڈل ایسٹ میں اور اس خطے میں جو امن و استحکام کی کوششیں سیاسی اور سفارتی، اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے قطر کی جو قیادت ہے اس نے انتہائی کمیڈیبل کردار ادا کیا. اور پاکستان اور قطر ایک پیج پہ اگر ہم دیکھیں علاقائی اور بین الاقوامی ایشوز کے حوالے سے، تو دونوں ممالک کی قیادت کا جو موقف ہے اس میں ایک یونینیمٹی ہے، بالکل ایک ہمانگی ہے. تو اس دورے کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان جہاں اقتصادی اور معاشی شراکت داری کو آگے بڑھانے کے حوالے سے پیش رفت ہوگی، وہاں یقینی بات ہے کہ اس طرح کے جو اعلیٰ سطحی رابطے ہیں جہاں وہ سیاسی اعتماد کو بڑھاتے ہیں، وہاں معاشی اور اقتصادی جو ہماری سفارتکاری ہے اس وقت حکومت کی، اس کو بھی آگے بڑھاوا دینے میں مددگار ثابت ہوگا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو قطر نے ہمیشہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے دلچسپی کا اظہار کیا، اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے جو قطر بزنس ایسوسی ایشن ہے اس کے جو عہدیداران کے ساتھ ملاقات ہے، تو آج انہوں نے ان کو دعوت دی ہے کہ جس طرح بالخصوص پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ابتدائی ریمارک میں ذکر کیا ہے جو فیسیلیٹیشن کونسل ہے پاکستان میں جو بنائی گئی ہے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ون ونڈو ایک اپرچونٹی دینے کے حوالے سے، تو انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے خصوصی طور پہ کہ ہم غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کرنے کے حوالے سے پاکستان نے نتیجہ خیز اقدامات کیے. اور اس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ توانائی کا شعبہ ہو، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو، کمیونیکیشن ہو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو، اور سب سے بڑھ کے ڈیفنس جو پروڈکشن ہے، جو دفاعی پیداوار کا شعبہ ہے، دونوں ممالک کے درمیان دیکھیں جو دفاعی تعاون ہے وہ بھی ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے. اور پاکستان نے خدا کے فضل و کرم سے جس طرح مارک کے حق میں بے مثال کامیابی حاصل کی ہے، اور پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ پاکستان نے جو معاشی خود انحصاری حاصل کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دفاعی ایک طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، تو ہم پوری دنیا کے ساتھ ہمارے جو ڈیفنس پیکٹ ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس میں اضافے کے حوالے سے مختلف ممالک کے ساتھ ہمارے ایم او یو سائن ہو رہے ہیں. تو قطر پاکستان کے درمیان جہاں سیکیورٹی کے حوالے سے، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، اور جو معلومات کا تبادلہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، اس میں دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک ساتھ تعاون کیا ہے. اور جو دہشت گردی ہے، انتہا پسندی، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے قطر کی قیادت ہمیشہ پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. جیسا کیانی صاحب نے کہا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن کے حوالے سے جو کوششیں قطر کی قیادت کی وہ قابل قدر ہیں، اور ہمیشہ قطر نے کوشش کی ہے کہ اس خطے میں پائیدار امن اور استحکام کو بڑھایا جائے. اور ایک مشترکہ چیلنج ہے جو سیکیورٹی چیلنج ہے، جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور جو دہشت گردی کا ایک چیلنج ہے، اس سے نپٹنے کے حوالے سے قطر نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ تعاون کیا. تو میں سمجھتا ہوں اس دورے کے نتیجے میں اس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے.
اور دونوں ممالک کے درمیان جو اعلیٰ سطحی رابطے ہیں یہ ایک اعلیٰ شراکت داری میں سمجھتا نہیں، ہوں آپ کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ اس کو ایکٹیو کرے گا دوحہ جس طرح سے سچویشن اس پاکستان اور افغانستان کی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں بالکل اس کے قوی امکانات ہیں، کیونکہ قطر چاہتا ہے یہاں سسٹینیبل پیس ہو، ڈیولپمنٹ ہو، اور جو معاشی اقتصادی ترقی ہے، جو سی پیک ہے، جو دیگر منصوبہ جات ان کو آگے بڑھایا جائے، تو جو معاشی استحکام ہے اس کو حاصل کرنے کے حوالے سے یقیناً قطر پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ہر دور میں ہم زمانہ جنگ ہو، زمانہ امن ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک مکمل ہم آہنگی ہے۔ دیکھیں جب اسرائیل نے حملہ کیا قطر میں تو پرائم منسٹر صاحب دنیا کے واحد ہمارے شاید پہلے پرائم منسٹر جو فوری طور پہ دوحہ پہنچے اور قطر کی قیادت کے ساتھ انہوں نے سالیڈرٹی کا اظہار کیا۔ اس سے ایک ریفلیکشن ہوتی ہے کہ ہماری جو قیادت ہے ان کے عوام کے ساتھ کھڑی، اور دیکھیں وہاں جو لاکھوں پاکستانی ہیں وہ ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں دونوں ممالک کو جوڑنے میں اور قریب تر لانے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کا جو معاشی اقتصادی جو مستقبل ہے وہ درخشاں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا شاہد صاحب، اگر ہم اکنامک ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے پیس ہونا بہت ضروری ہے، اور اس وقت جو ریجن میں خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں صورتحال ہے، اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ قطر جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہمیشہ وہ اس کا ایک کلیدی کردار پیس کے حوالے سے رہا ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بیک چینل ڈپلومیسی کا کردار ادا کرے گا؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں ذرا اس پہ میں بتاؤں، آپ دیکھیں کہ یہ کیوں قطر نے ویلکم کیا کہ جی وہ میڈیٹ کرے افغانستان اور پاکستان میں، ان کی وجہ بتاتا ہوں کیوں۔ اس وقت دو ایک بڑے ایشوز ہیں، یوکرین میں جنگ نہیں بند ہو رہی اور غازہ میں پیس نہیں آ رہا۔ وہ تو ایک کہانی ہے نا کہ جی ایگریمنٹس پیس ہو گئی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا، روز مار رہے ہیں وہاں پر اور وہاں پر فلسطینیوں کو۔ تو کوئی یہاں پر خطے کے جو ملک ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اٹینشن غازہ سے، مڈل ایسٹ سے یا یوکرین سے ڈیفلیکٹ ہو کر یہ پاکستان افغانستان کے اوپر چلی جائے۔ یہ اس پر یونانیمٹی ہے کہ جی اس جگہ کو ابھی روکیں۔ یہاں پر یہ بھی تھا کہ جب یہ مئی میں پاکستان کی جو مختصر سی جنگ ہوئی، ہم نے مار دی انڈیا کو، وہاں بھی یونانیمٹی یہ تھی کہ یار یہاں پر ان کی جنگیں نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر غازہ پر فوکس کریں یا یوکرین کی جنگ بند کریں۔ تو اس وقت وزیر اعظم صاحب کی جو وزٹ ہے اس بارے میں یہ کئی چیزیں پبلک نہیں آتی، ہم ان کی بھی سننا چاہتے ہیں کہ جی آپ کی کیا اوپینین ہے بورڈر پیس کے متعلق، آپ کی کیا اوپینین ہے کہ یہ جو ایران اور جو امریکہ کے ساتھ جو ایک بڑی ٹینشن چل رہی ہے وہ کہ اگریمنٹ نہیں ہو رہی، اس پر ان سے بھی پوچھنا چاہیے۔ وہ بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے، ہرموز کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کو بھی مسئلہ ہے تو ہماری بھی سننا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کی بھی سنیں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ دوسری چیز یہ ڈیفنس کے بارے میں ہم نے شو کر دیا کہ ہم ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ دیکھیں سعودی عربیہ نے امریکہ کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا، بڑی بات ہے۔ اور دوسرے ملک بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان سے فائدہ اٹھایا جائے، یہ کہ جی کہ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا جائے۔ اور جس طرح بھی منظور صاحب نے کہا کہ ہم ڈیفنس پروڈکشن کے اندر بھی ان کی ہم انویسٹمنٹ لیں گے۔ ہمارا سب سے مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہاں ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں اور چاہیے کہ لوگ اپنی پیسہ لائیں اور یہاں لگائیں اور پھر ایکسپورٹ بھی ہو یہ چیزیں۔ تیسری چیز میں جو آپ کو کہوں گا بھی ایک اور کہ وہاں پر بہت سارے پاکستانی ہیں جو وہاں ڈفرنٹ سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں اور ریمیٹنسز بھیجتے ہیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو یہ جو لیبر ہمیں بڑھائی جائے، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کے اندر ووکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ بس گنے چنے ہیں، ان کو آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ ووکیشنل انسٹیٹیوشن بنائیں تاکہ آپ کی سکلز امپروو ہوں اور یہ سکلڈ لوگ وہاں جائیں۔ انسکلڈ کی ابھی دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے، یہ جو مزدوریوں کو کوئی نہیں پوچھتا، آپ کو سکلڈ لیبر چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں پاکستان کو چاہیے کہ ہم سروے کریں، پتہ کرائیں پورے گلف کے اندر اسپیشلی قطر میں کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کون سے سکلز کی ضرورت ہے، اسی قسم کے ووکیشنل انسٹیٹیوشنز یہاں بنائیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ قطر آپ کی ہیلپ کرے گا، اکنامکلی ہیلپ کرے گا کہ یہاں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ ووکیشنل انسٹیٹیوشن بنے۔ یہ بہت امپورٹنٹ میں بتاؤں آپ کو۔ تو نام امید کر، اور پھر انویسٹمنٹ چاہیے پاکستان کے اندر، وہ 3 بلین کی انہوں نے وعدہ کیا، اس کے اندر میرے خیال 1.5 بلین لگ گیا ہے۔ باقی ہمیں ایسی دیکھیں آپ کو ون ونڈو آپریشن پاکستان میں نظر آنی چاہیے کہ لوگ آئیں،
इन्वेस्टमेंट करें ठीक है। और इन्वेस्टमेंट करें जिसके अंदर आपको पूरी हेल्प एंड असिस्टेंस मिले, ठीक या है। हमें सर, आप सीखना चाहिए वियतनाम से और चीन से सीखना चाहिए ठीक चीज़ों है। पर। सर मलिक मंसूर साहब, शॉर्टली बता दीजिएगा कि दोनों ममालिक के जो हुकाम है उन्होंने हुकाम पर मुश्तमिल टास्क फोर्स जो है उसका इजलास रमज़ानुल मुबारक में बनाने पर इत्तेफाक भी कर लिया है। आप इसकी सिग्निफिकेंस किस तरह देख रहे हैं, और क्या ये जो पाकिस्तान में कतरी सरमायाकारी, यकीनन बड़ी अच्छे पॉइंट रेस किए हैं शाहिद साहब ने, इसके अलावा कौन से ऐसे इकदाम हैं जिससे कतरी सरमायाकारी आए और हमारी जो है वो हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें इजाफा हो? मेरे ख्याल काफ़ी टेंजिबल इक़दामात किए मौजूदा हुकूमत ने, और माजी से एक चीज़ मैं समझता हूँ मुख्तलिफ है, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब मुसलसल फॉलो अप करते हैं, और सिर्फ MOU की हद तक नहीं रहता कि जी 10 MOU हो गए, 20 हो गए, 40 मुआहदों पर दस्तखत हो गए, ये हो गया वो हो गया। प्रैक्टिकली वो देखते हैं कि ऐसी टास्क फोर्स बनाई जाए जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन का डे टू डे जायजा ले। मतलब उन्होंने तुर्की के साथ, सऊदी अरब के साथ, चीन के साथ, जितने ममालिक के साथ इस वक्त हमारे एग्रीमेंट हुई है उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भरपूर अंदाज में हो रही है। मिनिस्ट्रियल उन्होंने कमीशन और कमेटीज बनाई हुई हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि तो पर्सनली उनका एक इंटरेस्ट है कि वो ज़ाती तौर पर इसको फॉलो कर रहे हैं, और उसके नतीजे में हम देख सकते हैं कि इन दौरों के जो असरात हैं और जो समरात हैं वो लोगों तक जब तक नहीं पहुँचेंगे, यकीनी बात है कि वो उस वक्त तक कामयाब नहीं होते। तो इसके नतीजे में एक मुआशी जो सफारतकारी है, इक़्तिसादी जो सफारतकारी है, और बिलखुसूस जो ट्रेड वालियम है दोनों ममालिक के दरमियान, उसको बढ़ाने के हवाले से जो नतीजा खेज इक़दाम हो रहे हैं, उसके नतीजे में समझता हूँ कि दोनों ममालिक के दरमियान जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने के हवाले से प्रैक्टिकल इक़दाम जो है करने का फैसला किया गया। ठीक है, और इस दौरे की अहमियत यकीनन बहुत है, और इसके जो है दौरे के इख्तिताम के बाद या कुछ अरसे बाद जो हमें इसके दूरस नताइज नजर आएंगे। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे बानिए PTI के हवाले से, जिनको मुकम्मल निगरानी में पिम्स हॉस्पिटल में उनकी जो दूसरी आंख की ट्रीटमेंट थी उसको दिया गया है, और जो फॉलो अप मशवरे हैं उन समेत उनको आगाही देकर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, और वफाकी हुकूमत ने बेहतरीन तिब्बी सहूलियात भी फराहम की है, और इस तमाम तर तिब्बी सहूलियात से उनकी जो क़यादत है उसको आगाह कर दिया गया है, जो कि तसल्ली बख्श रही। मगर तसल्ली बख्श नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो क़यादत के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हैं जो कि आया हो चुके हैं और गैर यकीनी सूरत हाल पेश कर रहे हैं, क्योंकि शानदाना गुलजार ने अलीमा खान पर सख्त तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि वो पार्टी को कंट्रोल करना चाह रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी साहब की, जिन्होंने एक फ़ोर्स बनाने की जो कि बानिए PTI की रिहाई से मुतल्लिक थी ऐलान किया था, मगर इस रिहाई फ़ोर्स का जो गैर आइनी मनसूबा है, ख़ुद बैरिस्टर गौहर साहब जो कि हेड करते हैं PTI को, उन्होंने रोक दिया है, क्योंकि फ़ोर्स बनाना और हल्फ लेना जो है वो कानूनी तौर पर ख़तरनाक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वफाकी हुकूमत की स्टेटमेंट के हवाले से, तो राना सोनाला साफ कह रहे हैं कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए बैठने को तैयार हैं, मगर PTI जो है वो ज़िद पर अड़ी हुई है। अब सवाल यही है कि क्या PTI अब भी आइन और इत्तेहाद के बजाय जो है वो इंतशार चाहती है। इसी पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है एहतशाम अली साहब, हमें नून लीग से ज्वाइन कर चुके हैं अली गौहर बलोच साहब। दोनों मेहमानों को खुश आमदेद। एहतशाम साहब, सर चले एक तरफ तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बानिए PTI की सेहत जो है वो ठीक हो रही है, अल्लाह उनको और शिफाए कामला अता फरमाए। दूसरी जानिब आपके अपने अंदर जो मामलात हैं पार्टी को लेके, वो बड़ी क्रूशल भी हैं, क्रिटिकल भी हैं, कंट्रोवर्शियल भी हैं। अब शानदाना गुलजार जैसी सीनियर लीडर अलीमा खान पर पार्टी ग्रुप में तनकीद कर रही हैं, इसको किस तरह आप लोग जस्टिफाई करेंगे? और सबसे बड़ी बात ये कि सर ये जो अंदरूनी इंतशार है क्यों ख़त्म क्यों नहीं होके दे रहा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम नेशनल TV पे बैठ के अपनी पार्टी के, अपने खान साहब के जितने भी मामलात थे वो आप लोगों का और कौम के सामने रखें। सबसे पहले मैं ये बात करूँगा, आपने बात की कि आजकल हमारी पार्टी में इख्तिलाफात तो हर एक पार्टी में होते हैं, हर एक की पॉइंट ऑफ व्यू अलग होती है, कोई एक बात कर लेता है तो कोई दूसरी बात कर लेता है, लेकिन ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। सब खान साहब के जो विजन है, जो नजरिया, सर आपके अपने कारकुन जो है ना वो सफर कर रहे हैं। नहीं, इसमें मेरी बात सुनने ना, मुझे कंप्लीट करने दे। सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी कारकुन हैं,
پی ٹی آئی میں پاکستان تحریک انصاف میں صرف خان صاحب کی چلتی ہے. ان کی طرف سے جو بھی احکامات آ جاتے ہیں تو سارے ایک ہی پیج پہ ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے دیکھ بھی لیا کہ خیبر پختونخوا میں جو چینج آیا اور علی امین صاحب کو ہٹا کے پھر سہیل صاحب آئے تو خان صاحب کا فیصلہ تھا. علی امین صاحب نے بھی بڑے ہمت کا بڑے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور ہمارے پارٹی کے جتنے بھی ایم پی ایس تھے ساروں نے ایک ہی پیج پہ ہو کے سہیل صاحب کو جو ہے نا ووٹ ڈالی. تو یہ والی کوئی سچویشن پارٹی میں ہے ہی نہیں. البتہ اختلاف تو ہر جگہ ہوتا ہے, جس طرح میں نے کہا گھر میں بھی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی کوئی مین ایشو نہیں ہے. اگر مین ایشو ہے اس وقت تو خان صاحب کی جو ان کے صحت کا معاملہ ہے اور جس پہ پاکستان تحریک انصاف نے اور بیرسٹر گوہر صاحب نے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے, ساروں نے اور جتنے بھی خان صاحب کے فیملی کے ممبرز تھے تو ساروں نے ایک ہی ڈیمانڈ کیا تھا کہ خان صاحب خدا نخواستہ کوئی ایسی مرض ان کو لاحق نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے نہیں. وہ تو پہلی ٹریٹمنٹ میں ماشاءاللہ وہ تو گھڑی کی سوئی تک دیکھنا شروع کر دیا الحمدللہ. لیکن سر یہ تو مطلب ایک بہترین طبی سہولیات تو ان کو فراہم کی گئی نا. میں تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کرنے دیں. ہماری سٹانس یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں جب آپ خان صاحب کو لے آتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں, خان صاحب کوئی عام لیڈر نہیں ہے, وہ پاکستانیوں کی دل کی دھڑکن ہے, وہ دلوں کا وزیر اعظم ہے. اختلاف کیا ہے ان کی ٹریٹمنٹ ہونے پر رات کے اندھیرے میں یا کیا ہے؟ ہمیں اس وقت جو ہے نا وہ شک پڑ جاتا ہے کہ آپ کیوں اس کو اس طریقے سے لے کے آتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب کیا شک پڑ جاتا ہے سر؟ کیا آپ لوگ ایسا کچھ کر رہے ہیں رات کے اندھیرے میں؟ مطلب ایک تو ان کی ٹریٹمنٹ الحمدللہ کہ وہ بتدریج بہتری آ رہی ہے, لیکن پھر بھی ابھی بھی یہ لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ آپ لوگ رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کیا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں سر ٹریٹمنٹ آپ لوگ ان کی کروا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا مسئلہ تھا اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی نے جتنے پھونڈے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے غلط طریقے سے ایک سیاست کی ہے اور اس کو سیاست کی نظر کی ہے, اور آپ دیکھیں اس سیاست کا فائدہ ان کو کوئی نہیں ہوا, بلکہ جہاں تک ان کی آنکھ کا علاج تھا وہ علاج ان کا جو جیل مینول کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کے جو سرکاری ہاسپٹل اور جو ڈاکٹرز اویلیبل تھے, بلکہ جن ڈاکٹرز کا نام انہوں نے پینل میں لیا وہ بھی ان کو بھی شامل کیا گیا. پھر ایک ان کے انتہائی قریبی دوست تو نہیں کہہ سکتے بلکہ ان کے فیملی ممبر سے بھی زیادہ قریب, قاسم خان وہ اس بندے کا نام ہے, انہوں نے کہا جی اس کا نام شامل کریں, اس کا نام شامل کیا گیا. ان کے بیٹوں سے ان کی بات کروائی گئی, ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ان سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے اور اللہ کا کرم ہے. دیکھیں بیماری میں تو کسی کا تمسخر اڑانا جو ہے وہ تو ان کا شیوا ہے. ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی بھی تکلیف ہے وہ اللہ کرے ٹھیک ہو, اور باقی یہ ہے کہ علاج بھی ٹھیک چل رہا ہے اور ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو بھی رہے. لیکن ان کو کیا حاصل ہوا؟ یہ ایک موقع تھا کہ یہ اس بیماری کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی دھونڈی سیاست کرنے کے بجائے اس کو سنجیدہ لیتے اور اس کے اوپر ایک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے. بہرحال وہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے آپس میں بے شمار گروپ بن چکے ہیں, اور دیکھ لیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ پارٹی کو مطلب ہے کہ وہ اپنا گروپ بنا کے بیٹھا ہے, ہر بندہ پارٹی کو سربراہ بننا چاہتا ہے. علیمہ خان کے قصے سن لیں, پھر اس کے علاوہ بشرا بی بی ہے, ان کا اپنا گروپ ہے, پھر اس کے علاوہ چیف منسٹر ہے کے پی کے کا, اس کا اپنا گروپ ہے. پنجاب کے لوگ جو ہے وہ, لیکن وہ تو جسٹیفیکیشن دے دیا احتشام صاحب نے نا, علی گوہر بلوچ صاحب وہ تو انہوں نے جسٹیفیکیشن دے دی کہ جو اختلافات تو گھر میں بھی ہوتے ہیں, تو یہ تو اختلافات ہیں ان کی اپنی پارٹی کے. نہیں, گھر میں اختلافات ہوتے ہیں, ادھر تو گاڑی تتر بتر ہو گیا ہے. اچھا, اختلافات تو نہیں ہے نا, یہ تو مطلب ہے کہ ایک رسہ کشی جاری ہے, اور ہر گروپ جو ہے وہ رسہ اپنی طرف کھینچنے میں ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اس قسم کے بیانات اور اس قسم کی سیاست کرتے ہیں کہ جس سے محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بلیم تو کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے یہ کر دیا, گورنمنٹ نے کیسز بنائے. دیکھیں گورنمنٹ نے تو نہیں مشورہ دیا تھا 9 مئی جیسے واقعات کریں, کرپشن کے نئے نئے اسکینڈلز بنائیں, اور کے پی کے سے جو ہے وہ سرکاری مشینری اور تنصیب مطلب ہے لے کر وسائل مرکز کے اوپر اور وفاق کے اوپر حملہ آور ہوں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اس کے تو یہ ذمہ داران جو ہیں یہ خود ہے اس رویے کے. انہوں نے کبھی بھی سیاسی رویہ نہیں اپنایا اور نہ ہی سیاست کی ہے. یہ تو مطلب ہے کہ وہ یہ انتشار پھیلانا, ملک کے اندر افراتفری پھیلانا, ملک کے اندر اس قسم کے انارکی پھیلانا, تو یہ تو کوئی سیاسی روش نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ سچتا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز بڑی حیران کن ہے, محسوس یوں ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ بلیم تو گورنمنٹ کو کرتے ہیں کہ وہ کیسز ہیں, لیکن ایکچولی اس کے بینیفیشری یہ خود ہے. یہ چاہتے ہیں کہ وہ اندر رہیں اور اس پر ہماری کچھ پاپولیرٹی بڑھی رہے, ہم سیٹیں انجوائے کرتے رہیں, وہ باہر نکلیں گے تو ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی نا. یہ جو مطلب ہے کہ ظاہر ہے ہمیں تو ان کا, ہمارے تو وہ سیاسی مخالف ہیں, ایک سیاسی اختلاف ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی پیرائے میں وہ مطلب پالیٹکس ہونی چاہیے, لیکن لگتا ہے کہ یہ زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کی دکانیں شاید بند ہو جائیں گی پی ٹی آئی میں. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. احتشام صاحب, یہی امپریشن جا رہا ہے اس وقت کہ آپ کی اپنی پارٹی میں جو اختلافات کی ہم بات کرتے ہیں, مطلب ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا اس وقت لیڈ کون کر رہا ہے. علیمہ خان کا کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے پولیٹیکلی دیکھا جائے تو, لیکن وہ ہر جگہ پر آ کر وہ پریس ٹاک کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ بانیہ پیٹائی نے یہ کہا, بانیہ پیٹائی نے وہ کہا. دوسری طرف آپ کے سلمان اکرم راجہ ہیں یا بیرسٹر گوہر ہیں, وہ الگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اب یہاں پہ کھچڑی اتنی پک رہی ہے کہ آپ کا, اب دیکھیں نا, یہی ابھی آپ لوگوں نے پارلیمنٹ کے باہر جو آپ لوگوں نے وہاں پہ ریڈ زون ایریا میں جو آپ لوگ دھرنا دے رہے تھے, اس میں آپ کے پارلیمنٹیرینز تھے. ادھر کے پی کے میں موٹر ویز کو سب بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو ورکرز کو بلایا ہی نہیں تھا, ہم نے تو یہاں پر پارلیمنٹیرینز اور اسمبلی ممبرز کو بلایا ہوا تھا, وہ آ کے یہاں پہ دھرنے میں شامل ہوتے. تو یہ تو آپ لوگ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں, نہ صرف عوام کے لیے بلکہ اپنے ورکرز کے لیے بھی. دوسرا رہائی فورس کی بات کی انہوں نے کہ اب رہائی فورس پر بھی جی آپ کے بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے غیر آئینی ہے. تو آپ کے لوگ کریں تو کیا کریں, کس طرح آپ لوگ اپنی اچیومنٹ حاصل کریں گے؟ اس طرح ہے نا کہ آپ نے رہائی فورس کی بات کی کہ اس پہ ہمارے پارٹی میں کچھ تحفظات ہیں ہمارے سینئرز کے, اس پہ ابھی بات چل رہی ہے. پارٹی کے جتنے بھی قائدین ہیں وہ اس پہ ڈسکشن سٹارٹ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے آگے جانا ہے. اگر فرض کریں میں ادھر ٹی وی پہ آ کے کچھ ایک سٹیٹمنٹ دے دوں تو اس سٹیٹمنٹ کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ساری پارٹی جو ہے نا قائدین وہ اس سٹیٹمنٹ پہ ایگری ہو گئے. ٹھیک ہے, بات ہو گئی ہے رہائی فورس کی. پھر اپنا ذاتی سٹیٹمنٹ ہے نہیں, میں یہ بات نہیں کروں. میں کہہ رہا ہوں کہ فورس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ڈسپلنری طریقے سے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھ سکے. علی گوہر بلوچ صاحب, میں تو یہ رہائی فورس والی جو سٹیٹمنٹ ہے, ایک طرف بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ خود وکالت قانونی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں, آئین کو سمجھتے ہیں, وہ یہ بات اتنی کر رہے ہیں کہ جی یہ غیر آئینی قرار دیا گیا انہوں نے. دوسری طرف احتشام صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. میں تو اس سے مطلب مجھے تو کلیئرٹی نہیں ہوئی ہے سر. حکومت کو ہو رہی ہے, وفاقی حکومت کو کلیئرٹی؟ دیکھیے بالکل اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک وہ دوبارہ سے پھر سے, کیونکہ وہ چیف منسٹر بنے ہیں اور جس طرح سے وہ گنڈا پور نے آ کر باتیں کی چیف منسٹر جو ان کے سابقہ ہیں, تو اب ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اسلام آباد یا ملک میں کوئی لاک ڈاؤن, کوئی حملہ یا کوئی حملہ آور ہونے کی وہ کوشش کرنے کے لیے ایک فورس بنا رہے. دیکھیں جس چیز میں فورس کا نام آ جاتا ہے اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ ایک انتہا پسند فورس ہے. سیاسی جماعتیں فورس نہیں بنایا کرتی. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تو تحریکیں ضرور چلاتی ہیں لیکن وہ پرامن طریقے چلاتی ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ مطلب وہ ایک فورس بنانا چاہ رہے تھے جس کا ان کو اپنی پارٹی کے اندر ہی آپ دیکھ لیں, کسی کی کوئی رائے ہے, کسی کی کوئی رائے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ اگر وہ نہ بھی اناؤنس کریں تو پھر بھی ان کا طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے نا, نام پر امن احتجاج کا لیتے ہیں لیکن پھیلاتے اس کا الٹیمیٹلی انتشار ہے. اور جو سابقہ روایات ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہوا ہے. جو سابقہ روایات ہیں کس طرح سے 9 مئی کے حملے کیے گئے, کس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ یہ وفاق کے اوپر کتنی بار حملہ آور ہوئے اور کس طرح سے وہ ساری جو ہے وفاق کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا, کیل والی لاٹھیاں لے کر آئے, 1122 کی گاڑیاں لے کر آئے, اور ایک دفعہ نہیں کئی بار یہ سین ہو چکا ہے. تو میرا خیال ہے اس کا خمیازہ بھی یہ خود ہی بھگت رہے ہیں. اور اب بھی یہ کو فورس بنا لیں گے تو اس سے اسٹیٹ کو اور حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن نہیں, رہائی فورس اگر بنتی سر, اور اگر جیسے کہ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے, تو وفاقی حکومت کیا اس کا کیا اقدامات ہوتے, کیا رد عمل ہوتا ہے اس پہ؟
دیکھیں رہائی فورس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جیل توڑنا چاہتے ہیں، آپ جیل توڑ کے رہائی کے لیے تو ایک لیگل طریقہ ہے جس سے تمام، نواز شریف صاحب نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ عدالتوں کے ذریعے مقدمات کو فیس کیا، عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کی، عدالتوں کے ذریعے بریت ہوئی، باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی پرامن احتجاج کیے، آئینی طریقہ، یہ ایک طرف تو آئین کی بات کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ انتشار پھیلاتے ہیں۔ تو رہائی فورس کا کیا مطلب؟ رہائی فورس کا مطلب یہی ہے نا کہ کوئی یلغار کریں گے ملک کے اوپر اور حملہ آور ہوں گے اور کوئی جیل توڑیں گے یا کیا کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے بار بار اپنا اصل چہرہ دکھاتے ہیں، جس طرح سے ڈیجیٹل دہشت گردی میں بھی ان کے لوگ ملوث ہیں، جس طرح سے آپ کے ملک دیکھیں روز ہماری افواج، روز ہمارے جوان جی، اور جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے کرنل صاحب والا، وہ شہید ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد کتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی، شہداء کا تمسخر اڑانا اور سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان اور اداروں کے اوپر جو ہے ہردہ سرائی کرنا، تو یہ تو ان کا شیوا بن چکا ہے، معذرت کے ساتھ، اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں۔ اچھا احتشام صاحب، یہی بار بار آپ لوگوں پہ الزام تو نہیں کہیں گے، مطلب آپ لوگوں پہ سوالات اٹھتے ہیں کہ جی اس وقت کے پی صوبہ جو ہے دہشت گردی مطلب اتنی زیادہ ہے وہاں پر کہ ہر لمحہ جو ہے ایک خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ اب ان تمام صورتحال میں آپ لوگوں نے رہائی فورس کا اعلان کیا، اس سے پہلے ٹائیگر فورس اور پتہ نہیں کتنی فورسز آپ لوگوں نے بنائی، ان سے کیا حاصل کیا؟ اب یہ رہائی فورس، بڑی اچھی بات کی علی گڑھ بلوچ صاحب نے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، وہ کرتی کیا اگر رہائی فورس بن جاتی؟ وہی جیل توڑ کے کیا بانی کو تو نہیں نکال سکتے نا آپ لوگ، اس کے لیے تو آپ لوگ عدالت ہے موجود۔ اور دوسری بات یہ سر کہ اس وقت کے پی میں جو صورتحال ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے تھے، سارٹ آف یہ جو فورسز آپ بنا رہے ہیں سیکورٹی فورسز کے ساتھ تو کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ یہ جو تمام سوالات آپ لوگوں کی حکومت، صوبائی حکومت پہ بڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ کے پی میں یہ تیسری مرتبہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ رہی ہے۔ کے پی کے لوگ پاکستان تحریک انصاف پہ اور خان صاحب پہ اعتماد کر رہے ہیں، اسی وجہ سے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ کے پی کے لوگوں نے کبھی دوسری مرتبہ بھی کسی پہ اعتماد نہیں کیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ جانچ لیں کہ کے پی میں پاکستان تحریک انصاف نے کس طریقے سے ڈیلیورڈ کیا ہے۔ آپ افواج کی، ہماری افواج کی بات کرتے ہیں تو خان صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے، اور ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ فوج ہماری فوج ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم اس طرح کہ نہیں، کل جس طرح میں انہوں نے ذکر کیا ہمارے کرنل صاحب شہید ہو گئے، ان کے بیٹے کا اگر وہ ویڈیو آپ نکالے تو آپ کو ساری چیزیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم یہ تو ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، تو ہم کس طریقے سے مطلب ہے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے یا ہمارے سوشل میڈیا اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ کم از کم یہ سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کو چھوڑ کر آپ لوگ اس وقت ہماری افواج پاکستان کے ساتھ، ریاستی بیانی کے ساتھ جو دہشت گردی کے خلاف ہے اس پہ آپ لوگ کھڑے ہوں، یہ ایسا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ یہ ہمارا فوج ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، سب سے پہلے پاکستان۔ جو بھی آپ نے دیکھ لیا نا، جب بھارت نے انٹرونشن کی تو کس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا گیا، وہ ساری چیزیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز اور کارکن تھے اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے لوگ تھے، انہوں نے کس طریقے سے اپنے ملک کو سپورٹ کیا۔ یہ ہمارا پاکستان ہے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، بہت شکریہ۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، علی گڑھ بلوچ صاحب کا کرنا چاہوں گی۔ اس وقت جو ہے وہ ایک چیلنج پورے پاکستان کو جو ہے وہ دہشت گردی کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام صوبے بتدریج اپنی اپنی جو کارکردگی اس کو بہتر کریں، اور لا اینڈ آرڈر میں اور جو اس ریاست کا بیانیہ ہے دہشت گردی کے خلاف اس کے ساتھ کھڑے ہوں، کجا کہ اس کے سیاسی عدم استحکام لے کر آئیں۔ پروگرام سے اجازت، اللہ نگہبان۔